امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں، خدا کی امان میں ہیں، اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ جہاں بھی مولا کائنات کے چاہنے والے تمام مومنین و مسلمین جہاں جہاں بھی ہیں، خدا آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا پروگرام ہم کرنٹ سچویشن کے حوالے سے کریں گے، جو کووڈ-19 کی وبا پچھلے 4 مہینے سے 5 مہینے سے ہمارے سروں پر مسلط ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، جس کے لیے ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں، اور ان کا ہم تعارف ابھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی یہ آیت کوٹ کرتے چلیں گے کہ پروردگار عالم سورہ نحل آیت نمبر 90 میں فرما رہا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، اور بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شاید تم اس طرح نصیحت حاصل کر لو۔ عزیزان گرامی، بہت قرآن مجید فرقان حمید خدا کی وہ کتاب ہے کہ جو مشعل راہ ہے، نہ صرف یہ کہ مسلمانان عالم کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے جو شعور رکھتا ہے، وہ بیدار ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ عدل قائم کریں اور احسان کریں اپنے رشتہ داروں پر، اور یقیناً کمیونٹی میں، اس کے بعد وائڈر کمیونٹی، اور ظلم سے اپنے آپ کو نہ بچائیے، ظلم نہ کریں اور نہ ظلم کرنے والے کا ساتھ دیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانیت ظلم سے بھری پڑی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہو جائیں اور ایک نیوٹرل سٹیٹ کو اپنے اوپر طاری کر لیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا کسی بھی سائڈ سے نہ ظالم سے اور نہ مظلوم سے، دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یقیناً اس کے اپنے ہی اعمال اس کے آگے آتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، کسبت ایدیہم، جو بھی خرابی، جو بھی مصیبت، جو بھی یعنی پریشانی انسان کے اوپر آتی وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ کسبت ایدیہم، انسان کی اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی۔ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں انسانوں پر ظلم پہ ظلم ہوتا ہے، فلسطین سے لے کے یمن، یمن سے لے کے عراق، اور یو نیم اٹ، یمن میں اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے، یمن میں اس وقت انسانوں کی حالت کیا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب آپ ظلم کو ہوتا دیکھیں اس پر خاموشی اختیار کریں، تو پھر اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ آپ کے اور ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ مدینے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو سپورٹ نہیں کیا، اصحاب کی اولادیں اور اصحاب کے خاندان مدینے میں بستے تھے، امام حسین کو سپورٹ نہیں کیا۔ آخر کیا ہوا کہ انہوں نے، یزیدیوں نے اور یزید نے امام حسین کو صرف شہید کرنے پر اپنے ظلم کو ختم نہیں کیا، بلکہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ مدینے میں آیا اور اس نے پورے مدینے کو تاراج کیا۔ یہ مدینے والوں نے اپنے اوپر خود بلا کو نازل کیا۔ تو صحیح وقت پر صحیح ایکشن لینا اور درست فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں نالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن ہمارے درمیان ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسی باتیں، اب جیسا کہ ہم اس بیماری میں کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہے کووڈ-19 سے، ہمارے ساتھ ہماری بہن موجود ہے، انشاءاللہ وہ زیادہ ہمیں اس بارے میں تفصیلی بات بتا سکتی ہیں۔ تو لوگوں کے اندر بہت ساری کنفیوژن، بہت ساری غلط فہمیاں، خود بنائی ہوئی باتیں، خود کہی ہوئی باتیں، یعنی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ہیلتھ پروفیشنل کو کنسلٹ کریں کوئی بھی بات سننے یا دیکھنے کے بعد۔ تو اسی لیے آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کووڈ-19 پر ہم بات کریں گے۔ اپنی بہن کو ہم نے دعوت دی اور ہم بہت بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین وقت کے باوجود ہمارے لیے، اہل بیت ٹی وی کے لیے، راہ عمل پروگرام کے لیے یہ وقت نکالا، اور اس کے لیے ہم یقیناً دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس وقت کا جو انہوں نے ہمارے لیے سرو کیا، اس کا بھی حاجت دے۔
ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی بہن کو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر سیدہ افشین جعفری صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہیں, اور ہم آپ کے لیے اور جتنا بھی NHS اسٹاف ہے ان سب کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ہر بلا, ہر پریشانی اور ہر بیماری سے محفوظ فرمائے. تو سب سے پہلے جو کوشچن ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے اولاً کہ کووڈ-19 کیا ہے, what is COVID-19, and a brief sort of اس کا بریک ڈاؤن آپ ہمیں دے دیجئے کہ what is it and how does it spread. ذرا پلیز بتائیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سہر باجی فار انوائٹنگ می اوور فار دس پروگرام. میں نوٹنگم میں ایز اے کنسلٹنٹ ریسپریٹری فزیشین کام کرتی ہوں, اور ریسنٹ پینڈیمک میں بینگ اے ریسپریٹری فزیشین جو ہم نے دیکھا ہے, آئی تھنک اٹ واز once in a lifetime experience, and there's lots and lots to share with the entire community. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے. کووڈ-19 کیا ہے؟ کووڈ-19 ایک وائرس ہے. جس طریقے سے انسانوں کی فیملیز ہوتی ہیں, بیکٹیریاز کی فیملیز ہوتی ہیں, اسی طریقے سے وائرسز کی بھی فیملیز ہوتی ہیں. ان فیملیز میں سے ایک فیملی کو کہتے ہیں کرونا وائرس فیملی, اور کرونا وائرس کی فیملی میں بہت سارے وائرسز اس میں انکلوڈیڈ ہیں, بے تحاشا وائرسز ہیں. اس کی بہت ہی ایزی ایگزامپل جو کامن کولڈ کا وائرس ہوتا ہے, جو بچوں کو لگتا ہے, بڑوں کو لگتا ہے, وہ کامن کولڈ کا وائرس بھی ایک کرونا وائرس ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے اسی سینچری میں کچھ وائرسز کے نام سنے ہوں گے, جیسے کہ سارس, جیسے کہ مرز. یہ تمام وائرسز جو ہیں یہ کرونا وائرس کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. جو کووڈ-19 ہے, اٹس ون آف دی نوول وائرسز at the moment which was discovered in 2019 for the first time. اور اس کی سب سے زیادہ ریزمبلنس جو ابھی تک ہم نے اس کے اسٹرکچر میں اور اس کی تباہی میں ہم نے دیکھی ہے, وہ سب سے زیادہ ہمیں سارس وائرس سے نظر آتی ہے. تو اس کا جو نام ہے کووڈ-19, اور اس کو کچھ سائنٹسٹ سارس کوو 2 بھی کہہ رہے ہیں, بیکاز اوبویسلی اس کی سب سے زیادہ ریزمبلنس جو ہے وہ سارس وائرس کے ساتھ ہے. But that is the brief introduction. COVID-19 belongs to family of coronavirus. اور باقی یہ کہ اس کے ساتھ بہت سارے مزید وائرسز ہیں جو اس کی فیملی میں بلونگ کرتے ہیں. صحیح. کیسے پھیلتا ہے, ٹرانسمیشن اس کی کیسے ہوتی ہے, سوری آپ کا سیکنڈ کوشچن تھا. جی جی. اس میں سب سے جو کامن چیز ہم سب نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ کہ اس میں جو ہماری ڈراپلیٹ پارٹیکلز ہمارے منہ سے جو نکلتے ہیں جب ہم کھانستے ہیں, جب ہم چھینکتے ہیں, جب بچوں کی ناک بہتی ہے, یا کوئی بھی سیکریشن ایسی جو آپ کے فیس سے, آپ کے ماؤتھ سے باہر آ رہی ہے, اس سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ یہ وائرس آپ کی سیکریشن سے پھیل سکتا ہے, بلکہ یہ سیکریشنز اگر کسی سرفیس کے اوپر لینڈ کرتی ہے اور اس سرفیس کے اوپر کسی بھی دوسرے شخص کا ہاتھ لگ جائے, تو وہ وائرس بہت ایزیلی اس دوسرے شخص کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں فومائٹ ٹرانسمیشن. So there are mainly 2 types of transmission of COVID-19. One is droplet based and the second is fomite based. تو فومائٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سرفیسز سے زیادہ ہوتا ہے, ہماری سیکریشنز کسی سرفیس پہ جائیں اور پھر کوئی دوسرا شخص اس سرفیس کو اوپر آ کے ہاتھ لگا دے, دیٹ از دا فومائٹ ٹرانسمیشن. اور باقی کھانسی, نزلہ, کوئی بھی سیکریشن جو آپ کے منہ سے باہر آ رہی ہے, دیٹ از دا ڈراپلیٹ ٹرانسمیشن آف دس وائرس. So these are the 2 confirmed form of virus transmission that we have acknowledged so far for COVID-19. اور یہ بات بھی ہم سنتے ہیں کہ یہ اپنی حیت کو چینج کرتا رہتا ہے. یہ جو وائرس ہے, یعنی it doesn't stay in the same state or in the same design. اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل صحیح آپ نے کہا. جی بالکل, جسٹ لائک اینی ادر وائرس اٹ میوٹیٹس, اور اسی وجہ سے اس کی میوٹیشن ہی کی وجہ سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس کے اپنے اب کو سب ٹائپس آ چکے ہیں, جو کہ آپ جینیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کر رہا ہے, کچھ کمیونٹیز کو یہ زیادہ افیکٹ کیا ہے ایز اگینسٹ ٹو دی ادر کمیونٹیز. سو ڈیفینیٹلی ڈز میوٹیٹ اینڈ اٹ ڈز ہیو فردر جینیٹک سب ٹائپس اٹسیلف. رائٹ, صحیح. اچھا, اب اس کے بارے میں بھی ہم بات کرنا چاہیں کہ کل یہاں کی نیشنل اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ آئی تھی, گورنمنٹل اسٹیٹسٹکس 1906-2020, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈیٹا جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے, ان کا پبلش ڈیٹا which showed that black men are twice
as in the black men, Asian people, and yani South Asian, یہ لوگ زیادہ ایٹ رسک ہیں with this COVID-19. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ یا بلیک کمیونٹی یا ساؤتھ ایشین یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایٹ رسک ہیں اس کی وجہ سے اس بیماری کی وجہ سے That's a very important question, Sahirbadi, and I think this is one of the burning questions at the moment in the medical community as well. جیسا کہ آپ نے کہا کہ it's called the BAME community, as we like to refer it, BAME, which is Black, Asians, and ethnic minority people who are affected a lot because of this virus. And not just affected a lot, بلکہ ان کے outcomes بھی جو ہیں وہ as compared to the white population بہت statistically different اس کے جو ہیں وہ outcomes ہیں. جیسے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ابھی ریسنٹ ڈیز کے اندر جو ریسرچ آئی ہے پروفیسر ہیریسن فرام ایڈنبرا کی ریسرچ بتا رہی ہے کہ جو 35,000 کووڈ-19 کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں ان کی پورے اسٹیٹسٹکس ہم نے جب دیکھی ہے تو اس میں سمپل کمپیریزن یہ ہے کہ اگر آپ 1000 وائٹ پیپل کو لیں جو کہ کووڈ-19 سے ایڈمٹ ہوئے ہیں اور 1000 آپ ساؤتھ ایشین ممبرس کو لیں جو کووڈ-19 سے ایڈمٹ ہوئے ہیں, out of those 1000 people from the white community 290 died on an average. میں آپ کو stats بتا رہی ہوں جبکہ جو South Asian community ہے they were above 350. So there's clearly something which is different between these two communities. 290 versus 350 is quite significant difference between the outcomes. اس کا ریزن سب سے بگیسٹ ریزن جو کہ بالکل ریسنٹ اگین پیپرز میں آیا ہے وہ ہے prevalence of diabetes. جتنے بھی کووڈ ایڈمیشنز وائٹ پاپولیشن کے ہوئے ہیں hardly 25% of that population of patients had diabetes. Unfortunately, South Asian community جو COVID-19 کے ساتھ hospitals میں گئی ہے ان کی diabetes کی prevalence 40% تھی. So that just goes on to show کہ ہماری South Asian community میں یہ جو comorbidities ہیں ان کی prevalence, especially things like diabetes and obesity and hypertension and heart problems, they are very, very high as the white population, and clearly that goes on to reflect in the outcomes as well. کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ South Asian people are more likely to die of COVID-19 if they're hospitalized, and I think the main reason behind that is the presence of diabetes and other comorbidities. I think that is the simplest way I can put it that way. So یہی وجہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کو they have to be very much aware that diabetes کوئی نان سیریس ایشو نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے اسپیشلی in this kind of current situation we are in right now. کہ ڈائبٹیز کو جو ہے ہم بہت ہلکا لیتے ہیں, تو اس کا مطلب کہ جو ڈائبیٹکس ہیں آپ کے خیال میں ان کو کیا کرنا چاہیے ٹو ریڈیوس دا رسک ایز اے ڈائبیٹک. اگر کوئی ہے کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے to reduce the risk to COVID-19? Unfortunately the problem is کہ ہماری کمیونٹی کے اندر نہ صرف ڈائبٹیز بلکہ اور بہت ساری بیماریوں کو بھی بہت ہم لوگ ایزی لے جاتے ہیں. ہماری adherence to medications اتنی 100% نہیں ہوتی ہے. As you rightly mentioned, اس particular situation اور اس particular pandemic situation کے اندر ہمیں جو بھی ہمارے community members جو کہ diabetes, hypertension, heart problems, کوئی بھی اس طرح کی جو ان کی انڈر لائن کنڈیشنز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے اوپر آپ لوگ اپنا خاص دھیان دیجیے. اپنے ڈاکٹر سے ان ٹچ رہیے. اپنی شوگر مانیٹرنگ آپ کو بہت ریگولرلی کرنی ہے. جس طریقے سے آپ کے جی پیز آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں, بھلے آپ اس میں انسولین پہ ہیں یا آپ اس میں اورل ہائپوگلائسیمکس پہ ہیں, آپ کو تمام میڈیکیشنز ٹائم کے اوپر کھانی ہے اور اپنی مانیٹرنگ بہت ایکسٹرا کیئر کرنی ہے. ناٹ جسٹ نارمل کیئر, آپ کو ایکسٹرا کیئر کرنی ہے کیونکہ جتنا آپ کا گلوکوز بیلنس آپ کے باڈی کے اندر اچھا رہے گا آپ کی ڈائبٹیز اتنی ہی کنٹرول میں رہے گی. سو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا پریکاشیس اباؤٹ دیز تھنگز ایٹ دی مومنٹ. صحیح. آئی ہوپ کہ ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ اس پیغام کو سن رہے ہیں اور اس پر کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے, بیکاز COVID-19 is not a joke, it's a serious thing and it's a very dangerous. کیونکہ اتنی ساری زندگیاں جا چکی ہیں. آفیشلی تو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ 42,461 people had died due to COVID-19.
لیکن جو ان آفیشیل فگرز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں تقریباً 53,000 ڈیتھس جو بتائی جا رہی ہیں. تو obviously یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہم لوگوں کو اپنے دین کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت ہی یعنی پرفیکٹ دین ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے ان چیزوں کو ان فرامین اور احادیث کو دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ فرما رہے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اور ایز اے ڈاکٹر ایز اے ہیلتھ پروفیشنل آپ تو اس چیز کو بہت زیادہ ظاہر ہے اس کی تاکید بھی کرتے ہوں گے. تو ہماری یہی درخواست ہے, ہم ملتمس ہیں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہ ان چیزوں کا خیال کریں. احتیاط کرنے میں اس وقت اگر زندگی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو سنبھال کر رکھا جائے, اس کو ایٹ رسک لے کر نہ نکلی جائے. ابھی جو کرنٹ یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے 3.5 مہینے سے ہم لوگ ایک لاک ڈاؤن سچویشن میں تھے. یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے بزنسز بند کر دیے گئے, دکانیں بند تھیں, سوشل گیدرنگ بند تھی, سب کچھ جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا حکومتی سطح پر. اور ظاہر ہے جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو عوام کو اس کو سننا پڑتا ہے. لیکن اب حکومت نے لاک ڈاؤن کو بھی جو ہے وہ برطرف کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ درست اقدام تھا کہ لاک ڈاؤن کو برطرف کیا گیا, اور اس کے برطرف ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرف اس کے نتائج جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, آئی تھنک دیٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز جو ابھی کا ریسنٹ ڈیز میں جو کہ ہوا ہے. اس میں تھوڑی سی چیزیں اس کوشچن کے آنسر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں کچھ میڈیکل ٹرمز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, جس میں ایک جو کہ ایک ٹرمینالوجی آپ نے کچھ شاید ٹی وی پہ سنی ہو, میڈیا پہ سنی ہو, جو کہ ہے آر ناٹ کا فیکٹر. کسی بھی پینڈیمک سچویشن کے اندر ہر کنٹری کا ایک اپنا رسپانس ہوتا ہے, ایک اپنی رسپانس ٹیم ہوتی ہے. ناؤ وی ہیو سین تھرو آؤٹ دا ورلڈ, کسی بھی آپ کنٹری کو کی پینڈیمک رسپانس اگر آپ کووڈ-19 کا دیکھیں, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج آپ کسی بھی کنٹری کو ایک کنٹری کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا پینڈیمک رسپانس 100% تھا اور انہوں نے فوراً اس کے اوپر قابو پا لیا, سو آن اینڈ سو فورتھ. So I think just like that, the UK government has tried their best. Yes, there have been some mishaps, there has been some shortcomings, but I think going forward, ہم لوگوں کو اپنی responsibility پہلے سمجھنی ہے. اگر ہم صرف اپنی responsibility کو بھی 100% سمجھیں اور اس کے اوپر جو بھی گورنمنٹ ہمیں ایڈوائز دے رہی ہے, جو کہ ڈاکٹرز ہمیں ایڈوائز دے رہے ہیں, اس کے اوپر عمل کریں, تو آئی تھنک ہمارا اپنا جو responsibility ہے ہمیں سب سے پہلے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن لفٹ کرنے کا فیصلہ, اچھا پینڈیمک رسپانس بھی ہمیشہ آپ کا ایک الرٹ لیول کام کر رہا ہوتا ہے, بلکہ 1 2 3 4 5 لیولز آف پینڈیمک الرٹ رسپانس ہوتے ہیں. ون بینگ کہ وائرس اب ٹوٹلی کمیونٹی سے ختم ہو چکا ہے, ہمیں کسی بھی قسم کے کوئی بھی پریکاشنز لینے کی ضرورت نہیں, all the way to 5, which means کہ وائرس بے تحاشا پھیل رہا ہے, اتنا پھیل رہا ہے کہ جو NHS ہے وہ اس کے پیشنٹس کو, اس کی افیکٹیز کو, ہم لوگ اس کو کوپ نہیں کر پائیں گے, ان پریشرز کو کوپ نہیں کر پائیں گے. پچھلے 2 مہینے سے ہم لوگ الرٹ لیول 4 کے اوپر تھے, which essentially mean کہ وائرس کنٹینیوسلی ملٹیپلائی کر رہا تھا. سمپل لینگویج میں آپ کو آر نوٹ کی طرف لے کے چلوں گی. آر نوٹ کا فیکٹر یہ بتاتا ہے کہ اگر آر نوٹ کا فیکٹر لیس دین 1 ہے, اٹ مینس کہ 1 افیکٹڈ پرسن with COVID-19 is affecting less than 1 person in the community. In that situation, جو کہ ابھی یونائٹڈ کنگڈم کے تمام ممالک کے اندر ہے, ہمارا آر نوٹ فیکٹر ابھی 0.7 سے 0.9 کے درمیان ہے, which essentially mean کہ we are getting better, but the virus is still out there in the community. And when the virus is still out there in the community, we have to still adhere to the strict precautions, including your face covering, your mask, آپ کو ہینڈ ہائیجین ہوئے, آپ کے فیس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے, اور اپنی سرفیسز کو آپ نے ہر 2 گھنٹے کے بعد یا ایوری سو آفٹن آپ لوگوں نے وائپ کرنا ہے. سو یہ جو کچھ چیزیں ہیں آپ ان کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دس سچویشن ول اسٹے the way it is. The R naught will continue to decrease and we will approach alert level 1, which essentially means the virus will disappear from the community. Now, unfortunately, جیسا کہ آپ نے خود بھی وٹنس کیا ہوگا, ہم دوسرے ممالک میں بھی دیکھ رہے ہیں, بالخصوص پہ یہاں پاکستان کا ذکر کرنا چاہوں گی. It's very, very sad situation out there. Very sad situation out there. عید کے دوران جو کچھ ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے, جتنا
کیا کہوں میں اس کو ان ویری جینٹل ورڈ جو تباہکاریاں ہم نے دیکھی ہیں ہر سطح کے اوپر starting from the people's response to the virus. First of all, not believing in the first place کہ کوئی وائرس جیسی چیز exist بھی کرتی ہے. یہاں تک سننے میں آیا کہ these are conspiracy theories and what not. My response to all those people and all those people who called me all the way from Pakistan to here asking me, Dr. Sahiba, کیا یہ وائرس actually ہے بھی یا پھر یہ کہ کوئی بنائی ہوئی چیز ہے؟ اور اس ٹائم کے اوپر یو کے ہم لوگ پیک کی سچویشن سے گزر رہے تھے ڈسپائٹ بینگ اے کنسلٹنٹ ہم لوگ 24/7 آن کال تھے اینڈ وی ور لٹرلی ان دا ہاسپٹل جو کہ آئی تھنک یو کے کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ ایز اے کنسلٹنٹ ہم لوگ آن دا فلور پیشنٹس کو لک آفٹر کر رہے تھے. مائی رسپانس ٹو آل دوز پیپل ول بی کہ آپ صرف ایک دن کے لیے ہمارے ساتھ آئیے, ایک دن کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں آئیے, ہم آپ کو خود لے کے دکھ جائیں گے, ہم آپ کو خود ان پیشنٹس کو دکھائیں گے. As young as 19 and as old as 102-year-old patient میں look after کیا ہے. اور unfortunately outcomes were not good at all. We were facing death right, left and center. So I think instead of being absolutely ignorant about it, you have to face the reality. Please accept the fact there is a very big enemy out there in the community which is invisible. And that's the worst part, it's invisible. تو جب تک ہم اپنی ان پروپورشنز کے اوپر عمل نہیں کریں گے, اپنے ہمارے جو عالم ہیں ان کے کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے. آپ آیت اللہ خامنائی کو دیکھ لیجیے, رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے, انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے ہمارے مساجد بند ہیں, ہمارے امام بارگاہ بند ہیں, ہمارے روزے بند ہیں, انہوں نے کہا this is not the time to think about all these things, this is the time to follow the medical advice. تو ہمارا دین ہمارا بالکل because these are the things کہ یہ چیزیں عقل تسلیم کرتی ہیں نا, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ دین اسلام عقل جو ہے اس کے بالکل مطابق ہے. انسان اپنی عقل کو, عقل بھی سب سے پہلا پیغمبر ہے انسان کے پاس. تو ہم بہت مطلب ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ایسے مجتہدین اور علماء ہیں جو واقعی قرآن کو اور حدیث کو سمجھتے ہیں. کیونکہ دین جب بات سے جڑا ہوا نہیں ہے, دین عمل سے جڑا ہوا ہے. آپ کہہ رہی ہو بالکل, اور آپ نے بہت پیاری بات کی. اس میں ہی میں کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بھی بات کہوں گی کہ آیت اللہ سیستانی کا میں فتویٰ پڑھ رہی تھی اس متعلق, جو انہوں نے کہا کہ اس کو جو بیچاری عوام اس وائرس سے جن کا انتقال ہو گیا ہے وہ تو شہید ہے ہی ہیں, لیکن جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو اس وائرس میں مبتلا کیا اور انجانے میں وہ مبتلا کرنے سے اس شخص کی ڈیتھ ہو جائے, so this is equal, to the best of my understanding of that fatwa, please correct me if I'm wrong, this is equal to murdering a person. So we have to be extremely careful in our actions. کیونکہ نہ صرف یہ ایک میڈیکل ایڈوائز ہے, یہ ہمارے مجتہدین کی ایڈوائز ہے. اینڈ بینگ اے شیعہ مسلم وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ اگر ہم تقلید میں ہیں اور ہمارا مجتہد ہم سے یہ کہہ رہا ہے, ہم سے فرما رہا ہے, ہم سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ پلیز بی کیئرفل اینڈ فالو دا میڈیکل ایڈوائز, دین who are we to question that. اور اگر کوشچن کر بھی رہے ہیں تو پلیز صحیح لوگوں سے جا کے کوشچن کیجیے. Instead of falling into these conspiracy theories, instead of falling into these traps. I mean, کچھ مہینے پہلے پاکستان کی سچویشن ڈفرینٹ تھی. اب آپ دیکھیے کہ مطلب جوان لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. کوئی دن پچھلے 2 ہفتے میں ایسا نہیں گزرا کہ میں نے پاکستان سے فون کال ریسیو نہیں کی ہو کہ فلانا آئی سی یو میں ہے, فلانے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. And I'm talking about young people with no other medical conditions. And this all has happened purely as a result of the fact کہ ہم لوگوں نے صحیح ٹائم کے اوپر unfortunately precaution نہیں لی. ملتے رہے, سوشل منگلنگ رہی, کوئی ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ نہیں تھا, اور جو بیچارے کچھ لوگ, ایک اسمال پروپورشن آف پیپل جو کہ کرنا چاہ رہے تھے, ان کو بھی نہیں کرنے دیا گیا. سو it's pretty sad situation, put it that way. But I think it's high something. جی, ایک کوشچن ہم یہاں پر ضرور ریز کریں گے, اس لیے کہ ظاہر ہے پاکستان سے بھی ہمارا تعلق ہے, ہماری روٹس پاکستان ہے. تو
چونکہ پاکستان میں بھی پروگرام دیکھا جاتا ہے, یہ اہل بیت ٹی وی کو بھی دیکھا جاتا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ کچھ مہینوں پہلے پاکستان کی سچویشن ڈفرینٹ تھی, لیکن اب سچویشن جو بگڑنا شروع ہوئی ہے, آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ ول اسٹاپ ریلی. تو رمضان کے دوران جو کچھ وہاں پر ہوا ہے, تراویح کے لیے جذباتی فیصلے, تراویح ہمیں پڑھنے کے لیے اجازت دی جائے, جلوسوں کے لیے اجازت دی جائے, اکٹھے ہو کر یہ سب کام کرنے. حالانکہ دیکھیے عزاداری ہماری زندگی ہے, قرآن سے محبت ہمارا ایمان ہے, اس کو پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا قرآن کا ہم پر واجب ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو گائیڈ لائنز اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں, ان کو اگر آپ پسے پشت ڈال دیں تو اس کا نتیجہ بھی پھر برا نکلتا ہے. تو یہ رمضان کے دوران اور اس کے بعد بھی جو احتیاط نہیں کی گئی اور سوشل گیدرنگ یعنی ایسے کی گئی ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بعد کے ریزلٹس کیا آئے ہیں پاکستان میں, اور اس کو یعنی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ول اٹ اسٹاپ ان پاکستان؟ دیکھیں جس طرح سے آئی ایم شیور آپ لوگوں نے یہ ساری باتیں پہلے سنی ہیں, میں صرف ریپیٹ کر رہی ہوں, لیکن کوئی بھی وائرس, کوئی بھی پینڈیمک جب کسی بھی کنٹری کو, پوری دنیا کو بھی تو خیر اس نے انگلف کیا ہوا ہے, تو اس کی ایک پروجیکشنز ہوتے ہیں, اس کے ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, اٹ اسٹارٹ اسمال اینڈ دین اٹ گروز اپ. ٹھیک, جب وہ گرو کرتا ہے تو وہ گرو ہی کرتا جائے گا جب تک آپ اس کو روکنے کے لیے, اس کے اسپریڈ کو روکنے کے لیے آپ کچھ اقدامات نہ کریں. جب آپ اقدامات کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ چیز اپنی ٹرینڈ کو کنٹینیو کرتی ہے, کیونکہ وہ ایک کہلاتا ہے پیک فیکٹر, کہ جب تک وہ پیک پہ نہیں پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کے جو ایکشنز, آپ نے جو اقدامات اپورڈ سلوپ کے دوران کیے تھے, فار ایگزامپل سوشل ڈسٹینسنگ, فار ایگزامپل ناٹ لیٹنگ پیپل آؤٹ, وہ پھر اس کا جو ہے رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ پاکستان واز اسٹل جسٹ سورٹ آف ان دیٹ فیز, the early phase of the pandemic, جہاں پہ کچھ کیسز آ رہے تھے. Now unfortunately as you know Pakistan کے health care system is not as great as one would like it to be honest. لیکن وہاں پہ کوئی آفیشیل اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں, وہاں پہ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ آفیشیل نمبر آف پیشنٹس ابھی تک کتنے ہیں. آپ سے میجر سٹیز کو لے لیجیے تو میجر سٹیز میں ہی they are crossing 4 or 5 figures now I believe, which is very very concerning at the moment. ابھی تو پاکستان پیک پہ پہنچا بھی نہیں ہے, جو پروجیکشنز بتا رہی ہیں ہم ابھی تک ہمارا ٹرینڈ از اپورڈ. وہاں کا آر فیکٹر, آر نوٹ فیکٹر جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا, وہ ابھی 2 سے 3 کے درمیان ہے, which essentially mean کہ وہاں کا ایک پیشنٹ کم سے کم 2 سے 3 مزید پیشنٹس کو انفیکٹ کر رہا ہے, اور وہ 2 سے 3 پیشنٹس انڈیویجولی مزید 2 سے 3 لوگوں کو انفیکٹ کر رہے ہیں. So we are جی, تو in Pakistan we are in that phase جہاں پہ ابھی بہت شدید انفیکشن اسپریڈ ہو رہا ہے, because still وہاں پہ لوگوں کا جو اپروچ ہے اس چیز کو لے کر وہ 100% نہیں ہے. And I'm not at all saying that everybody is the same. I'm sure there are people out there who are strictly adhering to the policies given by the government. But I think we need to take more action. Instead of listening to the conspiracies and all the wrong people, I think we have to still listen to the government, to be advised by the medical professionals, and follow it strictly. Otherwise, I think Pakistan کے health care system بہت 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 مشکل میں آ چکا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آ سکتا ہے, آ چکا ہے. Because I personally know people جن کی deaths unfortunately گھروں پہ ہوئی ہیں, جن کی unfortunately deaths ambulances میں ہوئی ہیں, because they were running around like headless chickens looking for a bed in hospital and there were no beds available. So I think this is high time ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور کہ اس وائرس کو ٹوٹل نابود کر دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جب تک ہم اپنی رسپانسبلٹی کو فالو نہیں کریں گے, اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, اس کو فلفل نہیں کریں گے, we are nobody to point finger at anybody else for that reason. بالکل بالکل صحیح بات ہے, ویری ٹرو. یہاں کے لاک ڈاؤن کی طرف واپس آتے ہیں کہ جو لفٹ کیا جا رہا ہے, اس میں جو گورنمنٹل رسک ریٹنگ ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ نیچے آئی ہے گورنمنٹل رسک ریٹنگ, کہ کم کیسز آ رہے ہیں, کم اموات ہو رہی ہیں. تو لوگ یہاں پر بھی, اس کنٹری میں بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از نارمل ناؤ, we can go out
like as normal we used to go out, we don't need to wear mask, we don't need to wear gloves, we don't need to do social distancing. Also Boris Johnson was also hinting that government is considering کہ جو 2 میٹر ڈسٹینسنگ ہے اس کو کم کیا جائے. تو یہ اس بارے میں بھی ذرا بتائیے کہ کیا لوگوں کو احتیاط کرنا چھوڑ دینی چاہیے بیکاز لاک ڈاؤن از لفٹڈ اینڈ 2 میٹر جو سوشل ڈسٹینس گائیڈ لائن تھی اس کو کم کرنے کے لیے اگر کہا جاتا ہے تو مثلا گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو ڈو یو ریلی اگری از اٹ وائز ٹو ڈو؟ جی بہت شکریہ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے ابھی کے زمانے کا. دیکھیے اگین میں آپ کو واپس اس جگہ بات پہ لے کے جاؤں کہ کوئی بھی رول ریگولیشن پینڈیمک رسپانس کے اندر ایک کنٹینیوس نہیں ہو سکتی. سچویشن ریمینز ایکسٹریملی فلوئڈ ایٹ دا مومنٹ. ہر چیز کو ہم نے لٹرلی ڈیلی بیسس کے اوپر اسیس کرنا ہے, اپنے رسپانس کو ڈیلی بیسس کے اوپر اسیس کرنا ہے ایٹ اے بگر لیول. بٹ ایٹ اے پرسنل لیول جو پریکاشنز میں نے آپ کو شروع میں بتائی, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہاتھ دھونا ہوا, فیس کو نہ ٹچ کرنا ہوا, اپنے ارد گرد کی سرفیسز کو وائپ کرنا ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی جیل, اگر آپ ہاتھ نہیں دھو سکتے ہیں مسلسل 20 سیکنڈز تک, تو کوئی الکوہول بیسڈ جیل لے کر اس سے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے کلین کرنا ہوا. یہ چیزیں اب ہماری ایک سمجھ لیجیے کہ ہماری زندگی کا حصہ بن جانے والی ہیں. This is our This new is what we normal. are. Absolutely. We are living in an age which is living with COVID. We can't think about if COVID ekdam se ghaib ho jayega. It's not like that. It doesn't work like that. When a virus invades a community, when a virus invades the world, it is going to be there for the rest of our lives. جب تک ہم اس کی کوئی پرماننٹ ٹریٹمنٹ ویکسینیشن, جیسے کہ فلو کو آپ لے لیجیے کہ جب فلو آیا تھا ارلی 19th century کے اندر, کتنی تباہ کاریاں مچائی تھی, millions of people died. But now for us flu is a norm. Winter comes, flu is going to come, we are going to be vaccinated and we're going to live with it. بالکل اس طریقے سے اب یہ جو جسے کہنا چاہیے کہ جو اب کی دنیا ہے وہ ہے living with COVID دنیا ایک طریقے سے. تو اس میں ہمیں اپنا ریسپریٹری ایٹیکیٹ, ہم جس کو ایک نام دینا چاہیں گے کہ ایک ریسپریٹری ایٹیکیٹ ہم نے بنا لینا ہے, جس کے اندر ہاتھ دھونا, جس کے اندر اپنے فیس کو کوشش کریے کہ نہ ٹچ کریں, اسپیشلی کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی پہاڑ کی سراؤنڈنگ میں ہیں. اس کے ساتھ ہی بہت ہی امپورٹنٹ بات ایک یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ باہر ہیں اور اگر آپ کو چھینک, کھانسی, کچھ بھی اس طرح کی کوئی چیز ہے, تو آپ نے فلیکسڈ ایلبو لے کر اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ جو اگر کوئی سیکریشنز باہر آ بھی رہی ہیں اور آپ کا فیس کورڈ نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کو انفیکٹ نہیں کر رہے. انفیکٹ the virus or whatever the germs are, they're going to stay on your clothes, and then obviously you're going to wash it properly. رہی بات لاک ڈاؤن کو لفٹ کرنے کی, تو لاک ڈاؤن کو لفٹ کرنا, ایز اے سیڈ کہ سچویشن ہیز چینج. الحمدللہ یو کے ہیز شون excellent response. The people have shown excellent response. I know there are few odd people out there who are not following the precautions 100%. But I think this is the right time to ease the restrictions. I would not say lift the restrictions, I would say ease the restrictions, جو کہ ابھی announce ہوئی ہیں گورنمنٹ کے اندر. لیکن as I said کہ we have to continuously wear the face mask and follow the respiratory etiquettes. Social distancing کے جو آپ نے parameters بتائے, 2 میٹر کو 1 میٹر کرنے والا, personally again I'm nobody to comment on that, لیکن یہ کہ جتنا آپ ڈسٹینس ایک دوسرے سے رکھیں گے اتنا بہتر ہے. اور اس کی میں سمپل آپ کو ریزن یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ کھانستے ہیں, کوئی بھی ہمارا بزرگ ہمارے ساتھ, کوئی بھی ہم فور دیٹ ریزن اگر ہم کھانستے ہیں, تو ہماری جو سیکریشنز باہر آتی ہیں they can go as far as 6 meters literally. مطلب یہ اگین یہ ہم امیجن شاید نہیں کر پائیں گے بات, لیکن یہ ایک پروون بات ہے کہ جب ہم کھانستے ہیں اور اگر ہمارے منہ کے اوپر کوئی چیز کورنگ نہیں ہے تو ایز فار ایز 6 to 8 میٹر ہمارے ڈراپلیٹس جا کے پڑ سکتے ہیں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم دے ریمین ود ان 2 میٹرز. اور اس وجہ سے وہ 2 میٹرز کا ڈسٹینسنگ رول جو ہے وہ سب سے پہلے امپلیمنٹ کیا گیا تھا. جی بہت شکریہ افشین, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا, لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. تو ظاہر ہے ماسک پہننا اور سب کچھ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو آپ کی باتوں سے کنکلوڈ ہم بھی کرتے ہیں ایز اے پرسن کہ 2 میٹر کا جو سوشل ڈسٹینس ہے that should be maintained I think.
لیکن ظاہر ہے کہ گورنمنٹل گائیڈ لائنس جو بھی ہیں اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خود اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کریں. تو ہماری رسپانسبلٹی ہے بجائے اس کے کہ ہم مطلب کھلے عام کھلے بندوں پھرنا شروع ہو جائیں, کھانس رہے ہیں چھینک رہے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, منہ کے اوپر کوئی کور نہیں ہے, یا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کوہنی کو آگے لا کر ہم نے چھینکنا ہے یا کھانسنا ہے تاکہ دوسرے ان جراثیم سے جو ہے وہ بچ سکیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وہ شخص کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو یہ وائرس لگتا ہے اور وہ دوسرا شخص خدا نہ کرے مر جائے, اس کی ڈیتھ ہو جائے, تو اس کی ڈیتھ کا ذمہ دار بھی وہ شخص ہے کہ جس نے احتیاط نہیں کی. اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اسی کے اوپر پھر دوبارہ بھی کوئی پروگرام کریں گے ان فیوچر. لیکن ابھی جو ہے وہ ہم دعوت دیں گے برمنگھم سے